السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ اس پہلے خطبے میں دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک بہت اہم موضوع کہ جس کے ساتھ اگلی تمام باتیں جڑی ہوئی ہیں، اس موضوع کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی 5 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کتاب اصول کافی ہے اور اس کتاب کے اندر کتاب الایمان والکفر اور کتاب الایمان والکفر میں باب التفکر، تفکر ہمارا موضوع ہے۔ تفکر یعنی سوچنا، بیہودہ چیزوں کے بارے میں نہیں، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے جو عقل نام کی نعمت دی ہے انسان کو، اسے استعمال کرنا۔ وہ چیز کہ جس کی وجہ سے انسان حیوان سے جدا ہے، وہ عقل ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ان افراد کو کہ جو اس عقل کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح یا جن کاموں کے لیے یہ عقل اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، تو قرآن نے بغیر کسی تکلف کے ایسے افراد کو چارپائے بلکہ چارپائیوں سے بھی بدتر حیوان قرار دیا۔ بہت اہم ترین مسئلہ ہے ایک انسان کے لیے اپنی عقل کا صحیح استعمال۔ عقل جب حرکت میں آتی ہے تو عقل کی حرکت کو فکر کہا جاتا ہے، اور اسی سے تفکر ہے، اور ایسا کرنے والے کو متفکر کہتے ہیں۔ جو شخص دین کے بارے میں تفکر کا عادی نہیں ہے، اس کے دین کے صحیح غلط ہونے کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس کا دین، جس کے عقائد، جس کے نظریات سنے سنائے ہیں، جو کچھ اس نے دیکھا خود بھی کرنا شروع کر دیا، عقل کو کام میں نہیں لایا، جو چیز سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالی، قبول کرتا گیا، اس کے دین کی نظریات کی، عقائد کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے۔ اگر اس کے عقائد کی ویلیو ہو تو پھر ان سب افراد کے بھی عقائد کی وہی ویلیو ہونی چاہیے جو اپنے اپنے مذہب میں، اپنے اپنے مسلک میں، اپنی اپنی جگہ پر اسی روش سے کسی دین کو اپنے لیے انتخاب کرتے بغیر سوچے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس دین کو ویلیو دی ہے جو عقل اور تفکر کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے، اور تبھی انسان بھی کہلانے کا حقدار ہے۔ پہلی حدیث باب التفکر کی، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال كان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین فرمایا کرتے تھے یعنی ایسی اہم بات تھی جس کو بار بار تکرار فرماتے تھے. آپ توجہ فرمائیے الفاظ پر. کیا فرمایا کرتے تھے؟ نبہ بالتفکر قلبک، اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے ہوشیار رکھ، بیدار رکھ، خبردار رکھ. نبہ تنبیہ، اس کا اردو میں ہم ہوشیار رکھنا، بیدار رکھنا، خبردار رکھنا. انسانی قلب سے کیا مراد ہے؟ وہ مرکز انسان کے وجود کا جہاں عقل رہتی ہے. یہ کب ہوشیار رہے گا، کب ایکٹیو رہے گا، کب اپنا کام، اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا کرے گا؟ کہ جب آپ اسے فکر کرنے کی عادت ڈال دیں گے، سوچنے کی عادت ڈالیں گے. نبہ بالتفکر قلبک، اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے تنبیہ کر، یعنی بیدار رکھ، ہوشیار رکھ. وجافع عن اللیل جنبک، اور رات سے اپنے پہلو کو الگ کر. مراد یہ ہے کہ بستر سے اٹھ، رات کو اپنے پہلو کو جو آرام کرنے کے لیے بستر کے ساتھ ہوتا ہے، تو لیٹا ہوتا ہے، اسے رات کو الگ کر اپنے بستر سے. یہ وقت، رات کے وقت اٹھنا اور عبادت کرنا، عبادت با تفکر، تفکر کے ساتھ، یہ 24 گھنٹوں میں سے سب سے بہترین وقت ہے. اللہ نے جب اپنے آخری رسول کو سورۃ المزمل میں رات کو اٹھنے کا حکم دیا تو اس کے اسباب بیان کیے کہ کیوں آپ کو اٹھنا ہے رات کو. فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک بہت جلد ہم آپ پر ایک بڑا بھاری قول القاء کرنے والے ہیں، ایک ذمہ داری بھاری آپ کو دینے والے. اس ذمہ داری کے لیے خود کو تیار کرنے کا وقت رات کو اٹھنا ہے، جس کا بہترین وقت بیان کیا گیا نماز فجر سے پہلے کا وقت، جب انسان کا دماغ گزشتہ روز کی سوچوں سے خالی ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، ریسٹ کر چکا ہوتا ہے، سوچنے کی اس کی جو صلاحیت ہے وہ بالکل تازہ ہوتی. البتہ ظاہر ہے یہ وہ دماغ نہیں ہوتے جو راتوں کو دیر تک بیہودہ جاگتے رہتے ہیں اور فضولیات میں ٹائم گزارتے ہیں. ان کی تو جان نکل رہی ہوتی ہے صبح اٹھنے کے نام سے بھی. وہ نہیں جو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں. وہاں پر فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا قدم جما کر رکھنے کے اعتبار سے شدید ترین ہے، یعنی محکم ترین ہے، جس سے قدم، ایسے قدم کے جو پھسلتے نہیں ہیں. یہ سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں. یعنی اس وقت جو قدم رکھا جاتا ہے، اس وقت جو بات سوچی جاتی ہے، کسی اور وقت میں اس طرح انسان آمادہ نہیں ہوتا، اس کا وجود، اس کا قلب، اس کا دماغ آمادہ نہیں ہوتا. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس وقت تیری زبان سے جو کلمات ادا ہوں گے وہ قائم ترین، مضبوط ترین کلمات ہوں گے. کس اعتبار سے؟ ان کے معانی کی طرف تیری توجہ بھرپور ہوگی. اور رات کو اٹھ کر کیا کرنا ہوتا ہے؟ آیات قرآن کی تلاوت، دوران تہجد آیات قرآن کی تلاوت. تو اس وقت کے بارے میں خصوصی طور پر قرآن میں بتایا گیا کہ اس کے آثار بہت بہترین ہیں. لہذا یہاں پر بھی جب تفکر کا نام لیا گیا، اپنے قلب کو تفکر کے ذریعے بیدار رکھ، تو اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے؟ وَجَافِعْ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكْ، اور اپنے پہلو کو رات کے وقت بستر سے الگ کر، اس وقت اس تفکر کی کوشش کر. وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ، اور تقوی اختیار کر اللہ کا جو تیرا رب ہے، تیرا پالنے والا ہے. باب التفکر کی حدیث نمبر 2.
عن الحسن الصیقل، یہ راوی کا نام ہے حسن الصیقل، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عما یروی الناس، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ یہ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں ان تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک ساعت کا تفکر پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے، بہتر ہے، کیا مراد ہے اس روایت سے؟ ایک ساعت سے مراد ایک لمحہ، تھوڑی دیر، ایک مختصر سا وقت، توجہ فرمائیے، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے دین میں۔ کہا تھوڑا سا بیٹھ کر تفکر کرنا، اور کہا پوری رات اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اس نے سوال کیا امام سے کہ یہ کون سا تفکر ہے کہ جس کو پوری رات کی عبادت سے افضل کہا گیا؟ قلت کیف یتفکر، میں نے امام سے پوچھا کیسے تفکر کرے تو یہ اجر اس کو ملے گا، یہ آثار اس کو نصیب ہوں گے۔ قال یمر بالخربۃ او بالدار، اب امام نے ایک پریکٹیکل حل سکھایا اس کو، ایک پریکٹیکل طریقہ، اور اگر آپ کو توفیق ملے تو اسے ضرور کر کے دیکھیں، لیکن تب کر کے دیکھیں جب تنہا ہو۔ کسی ویرانے کے پاس سے، کسی خرابے کے پاس سے، یا کسی ویران گھر کے پاس سے جو کھنڈر بن چکا ہے، کھنڈر بننے کی طرف مائل ہے، جس کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، اب اس کے پاس سے گزرے، وہاں پہ جائے، فیقول، اور اس کھنڈر سے خطاب کرے اور کہے این ساکنوک، مجھے بتا کہ جو تیرے اندر رہتے تھے وہ کدھر ہیں؟ جو تیرے اندر رہتے تھے وہ کدھر گئے؟ این بانو کے، جنہوں نے تجھے بنایا تھا آرزوؤں کے ساتھ، بڑی محنت کی تھی، بڑا سجایا تھا، اور ان کی خواہشات تھی تیرے بارے میں، وہ کدھر ہیں؟ تو کھنڈر بنا پڑا۔ تو وہ جو آرزوؤں کے ساتھ تجھے بنانے والے تھے وہ کہاں ہیں؟ ما بالو کے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا تتکلمین، کہ تو بتا رہا نہیں ہے مجھے، وہ تجھ سے اتنا پیار کرتے تھے اور تو مجھے ان کے بارے میں بتا رہا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ تو یہ امام نے ایک پریکٹیکل شکل بتائی۔ بہت ساری جگہوں میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ گھر کے جن کو بہت ہی زبردست طریقے سے بنایا گیا، لکڑی کا کام کیا گیا، عجیب و غریب قسم کی، اب جو ان کی نسل ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ اس کو مینٹین کر سکے، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہے۔ اور اگر ان سے بات کی جائے تو وہ اپنی زبان بے زبانی سے یہی جواب دیں گے کہ ہمیں بنانے والے اور ہمارے اندر رہنے والے ایک اور گھر میں پہنچ چکے ہیں جس کا نام قبر ہے، ہمیں چھوڑ چکے، اور یہ پیغام دے گے کہ ان قریب تم جو ہم سے پوچھ رہے ہو تم بھی جا رہے ہو، تمہیں بھی چھوڑنا ہے اس کو۔ یہ تفکر ہے، ذہن کو بیدار کرنے کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے، حب دنیا میں دنیا کی خاطر دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، خدا کو بھول کر زندگی گزارنے والے کو بیدار کرنے کے لیے۔ یہ تجھے پتہ نہیں ہے کب تجھے یہ سب کچھ ترک کرنا پڑے گا۔ باب التفکر کی حدیث نمبر 3، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، قال افضل العبادہ، افضل العبادہ با فضیلت ترین عبادت کیا ہے؟ ادمان التفکر فی اللہ و فی قدرتہ، اللہ اور اللہ کی قدرت کے بارے میں
سوچنے کی خود کو عادت ڈال لینا، یہ بافضیلت ترین عبادت ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب زیادہ ثواب کون سا ذکر کرنے میں ہے، کون سی تسبیح پڑھنے میں ہے، کون سی نماز پڑھنے میں ہے؟ ان چیزوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ جو بنیادی طور پر انسان کے دین کے بے جان بدن میں روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تفکر، فرمایا کہ بافضیلت ترین عبادت یہ ہے کہ انسان بیٹھ جائے اس کائنات کی خلقت، اس کی عظمت، اس کے عقلوں کو حیران کر دینے والے نظم، اس کی چیزوں میں تفکر کرے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کو بنانے والا کیا ہستی ہے۔ آج انسان اتنا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے، لیکن ان چیزوں کے ابھی تک پردے اٹھا رہا ہے، آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ عظیم نظم جس نے کروڑوں اربوں سال پہلے خلق کر دیا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا اور وہ کتنا بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ سوچنا، بیٹھ کر یہ سوچنا اللہ کی قدرت کے بارے میں تفکر کرنا، یہ عام عبادت نہیں، بافضیلت ترین عبادت۔ بعض لوگ کثرت، مثلا کہتے ہیں نماز کی کثرت، روزے بہت زیادہ رکھتا ہوں، نماز بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس کو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ بڑا کام ہے، لیکن حدیث نمبر 4 سنیے، اسی باب التفکر کی حدیث نمبر 4، عن معمر ابن خلاد، یہ راوی ہے، کہتا ہے قال سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام یقول، فرما رہے تھے، اب توجہ کیجئے، لیس العبادت کثرت الصلاة والصوم، نماز اور روزے کی کثرت عبادت نہیں ہے، انما العبادت التفکر فی امر اللہ، عبادت تو صرف اللہ کے امر میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی بات میں تفکر کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا، یہ بہت عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، اللہ کی باتوں کے بارے میں تفکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ زیادہ نمازیں پڑھنا، زیادہ روزے رکھنا عبادت نہیں ہے۔ پھر کیوں فرما رہے امام کہ یہ عبادت نہیں ہے؟ جب اس کے مد مقابل والی چیز کو، یعنی تفکر کو ذہن میں رکھ کر سوچا جائے تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ اس کثرت نماز اور کثرت روزہ کو جو کہا جا رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے، یہ کون سی نماز ہے، یہ کون سا روزہ ہے جو کہ کیا تو بہت زیادہ جا رہا ہے لیکن عبادت نہیں ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو تفکر سے خالی ہے، جو سمجھ سے خالی ہے۔ نمازیں بہت پڑھتا ہے لیکن نماز اس پر اثر نہیں رکھتی، اس کی زندگی پر۔ نماز اس کی زبان کی اصلاح نہیں کر رہی، نماز اس کے عمل کی اصلاح نہیں کر رہی، نماز اس کے اخلاق کی اصلاح نہیں کر رہی، یا قرآن کے لفظوں میں برائی اور بے حیائی سے اسے روکتی نہیں ہے۔ یہ بے جان جسم ہے نماز کا جسے وہ گھسیٹتا پھرتا ہے۔ روزہ اللہ نے بتایا، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ روزے رکھتا ہے، ماہ رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے، مستحب روزے رکھتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، لیکن متقی نہیں ہے۔ جب خرابی کا موقع ملے، حرام کا موقع ملے، کر لیتا ہے۔ فرمایا اس طرح کے روزوں کی کثرت اور اس طرح کی نمازوں کی کثرت لیس العبادہ، یہ عبادت نہیں ہے۔ کیا عبادت ہے؟ التفکر فی امر اللہ، سوچ اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے کیوں بھیجا دنیا میں، اللہ نے یہ دنیا میں تجھے بھیج کر اس محدود مہلت میں تجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یہ عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
آخری 5ویں حدیث قال ابو عبداللہ علیہ السلام قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، چھٹے امام فرماتے ہیں امیر المؤمنین نے فرمایا، اب یہ تفکر کا نتیجہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، ان التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، یہ جو تفکر کی تاکید کی جا رہی ہے یہ تفکر ہے کہ جو بے شک دعوت دیتا ہے، انسان کو کھینچ لیتا ہے، بلاتا ہے نیکی اور نیکی کے کاموں پر عمل کی طرف۔ انسان کی روٹین اس طرح بدلتی ہے، انسان کے اندر انقلاب تفکر سے، سوچنے سے، فکر کرنے سے آتا ہے۔ بعض اوقات ایک لمحے کی سوچ انسان کی زندگی، پوری زندگی کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور بعض اوقات لمبی لمبی عبادتیں بھی انسان کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی، الٹا اسے متکبر بنا دیتی ہیں کہ میرے جیسا تو نیک ہی کوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم غور و فکر اور نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک مرتبہ پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی اپنے اعمال کو اصلاح کرنے کی چابی کی حیثیت رکھتا ہے، تمام نیکیوں کی طرف جانے کا دروازہ ہے، اور تمام برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال اس کو اسلام نے تقوی کا نام دیا ہے۔ وقت مختصر ہے، 16 دسمبر کا جو دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایک 1971 اور ایک 2014، دو بڑے بڑے حادثات پاکستان کی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 مشرقی پاکستان کہ جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، وہ کہ جو پاکستان کا حصہ تھا، جو پاکستان تھا، وہ پاکستان سے جدا ہو گیا، اور کچھ لوگوں کی، صاحبان اقتدار کی ہٹ دھرمی یا زید بازی یا ناعاقبت اندیشی، اور پھر جب اندرون خانہ ایسے حالات پیدا ہوں تو دشمنوں کو موقع ملتا ہے سازش کرنے کا۔ بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور بالآخر 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا، اور پاکستان کا ایک حصہ پاکستان سے جدا ہو گیا، اور آج تک آپ سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں پاکستان کی حمایت کی تھی، آج بھی ان کے خلاف کیسز اور ان کو قید اور حتیٰ سزائے موت تک کی سزائیں ان کو سنائی جاتی ہیں۔ تو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے،
اور تاریخ کے اندر اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اسباب کو ڈھونڈنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے سانحات سے انسان محفوظ رہ سکے، یہ ملک محفوظ رہ سکے۔ دوسرا جو سانحہ تھا وہ 2014 16 دسمبر کو پیش آیا آرمی پبلک سکول پشاور میں، اور دین اسلام کے نام پر ایک انتہائی وحشیانہ اور ظالمانہ کارروائی کی گئی، اور معصوم بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو کچھ لوگوں نے، کچھ دہشت گردوں نے حملہ کر کے شہید کیا، اور پورا ہمارا ملک اور پوری قوم اس سانحے کے نتیجے میں ایک بہت بڑے دکھ اور غم کا شکار ہوئے اور آج تک ہیں۔ جب یہ مسئلہ ہوا تھا تو مجھے یاد ہے اسی جگہ پر امام بارگاہ یثرب میں ایک تجویز کے طور پر ایک بات کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اس 14 دسمبر کے دن کو دہشت گردی کے خلاف قومی دن کے طور پر اس کو منایا جائے، حکومت اس کا اعلان کر دے، اور ہر سال اس دن جو پاکستان کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ قوم کے سامنے پچھلے پورے سال میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئی ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جن کو سزا دی گئی ہے اور جو سزا کے منتظر ہیں، اور آئندہ کے پلانز دہشت گردی کے خلاف باقاعدہ قوم کے ساتھ شیئر کریں، میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے سے شیئر کیا جائے اس کو، اور اس کو دہشت گردی کے خلاف اور دہشت گردوں سے نفرت کا ایک دن قرار دیا جائے، کیونکہ ملک اس ناسور کا عرصہ دراز سے شکار ہے، اور ہزاروں بے گناہ کہ جن میں پاکستانی افواج کے سپاہی، پاکستانی قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کے سپاہی اور بے گناہ شہری، عورتیں، بچے شامل ہیں، تمام مسالک، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، تو پوری قوم کو اس کے خلاف منظم کیا جائے اور متحد کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دوسری بات اور دوسرا نقطہ جو میں فقط اشارہ ہی کر پاؤں گا، جو اوپر پہلے خطبے میں نے احادیث بیان کی تفکر کے بارے میں، ان کو یاد رکھیے گا، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا کہ یہ جو ہم ایام آج کل گزار رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے بہت ہی زیادہ رسوائی کے ایام ہیں، اور امت کی زبوں حالی یعنی بدحالی اور بری حالت پر یہ ایام گواہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ امت کو دیکھیں تو وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلان ہے، کوئی فلان ہے، اکٹھے نہیں ہیں۔ قرآن کریم یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس وقت وعدہ کیا ہے غلبے کا کہ جب مسلمان اکٹھے ہوں۔ جب مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کے حصے میں یہی ذلت اور رسوائی آتی رہے گی۔ اسرائیل امریکہ کی پشت پناہی سے، یورپ کی پشت پناہی سے، خاص طور پر یہ صدر ٹرمپ کا جو دور گزرا، اس دور میں انہوں نے اپنے چہرے سے گویا کہ نقاب ہی اتار کر پوری بدماشی کے ساتھ فلسطین میں اسرائیل کے اثر رسوخ کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ مسلمان کے جو پہلے کافی بولا کرتے تھے اب وہ بھی کم بولتے، یعنی جو غیرت کا لیول تھا پہلے مسلمانوں کا وہ لیول بھی نیچے آ گیا، اور اس کو مزید نیچے لایا جا رہا ہے۔ بعض ممالک نے اسرائیل کے ساتھ پہلے سے جو چھپے ہوئے اور ناجائز تعلقات تھے وہ تو پرانے تھے، بہت پہلے کے تھے، لیکن اب انہوں نے ماحول کو سازگار پایا، امت کی غیرت کا لیول اتنا کم پایا انہوں نے کہ اب انہوں نے کھل کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا اعلان کر دیا۔
اور آپ کے اپنے پاکستان میں آپ نہ سوچیں کہ سرمایہ گزاری نہیں کی گئی ہوگی، ٹی وی پر بولنے والے، اخباروں میں لکھنے والے، کہ وہ آہستہ آہستہ زمینہ سازی کریں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، اور بالآخر فلسطینی قوم کا جو کاز تھا اس کو فراموش کر دیا جائے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بات انہوں نے کی اور بہت اچھی ہے اور حقیقت ہے کہ اگر ہم فلسطین کے کاز کو چھوڑ دیں گے تو پھر کشمیر کا نام لینا ہمارا بنتا ہی نہیں، چونکہ جو کچھ فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہے اگر وہ جائز ہے اور ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے تو پھر گویا ہم نے بھارت کو بھی کشمیر پر تسلیم کر لیا۔ آئندہ کیا ہوتا ہے خدا بہتر جانے، لیکن سوچیں کہ اس امت کو دوبارہ غیرت کے موڈ میں کیسے لایا جائے، غیرت کے موڈ میں کیسے لایا جائے، اور اس امت کو جوڑا کیسے جائے۔ جب تک توڑنے والی باتوں اور جوڑنے والی باتوں میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی مطابق قرآن اور مطابق سنت رسول ہے اور مطابق سیرت اہل بیت ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں اہل بیت کے نام پر ایسی بنا دی گئی ہوں جو اہل بیت کے اہداف کے خلاف ہو۔ جب تک سوچ کے ذریعے، تفکر کی عادت ڈالنے کے ذریعے صحیح اور غلط باتوں میں تمیز کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، یہ بدتری کا جو کی صورتحال ہے یہ مزید بدتری کی طرف جائے گی، اور ہماری بے عمل اور بے تفکر دعاؤں سے اور بد دعاؤں سے دنیا کے حالات اور ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ خداوند عالم تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے کی اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہم سب کو عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔